اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تسلیم القبور وتجسیسها محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرني من رعى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبر ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ وقبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسنمة ناشزة من الارض عليها فلك من مدار ابيض قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ تسنم القبر تسنيما فلا يربع وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. باب قبروں کو کوہان نما بنانا اور ان کو چونا گچ کرنا یہ کیسا ہے؟ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں خبر دی مجھے اس نے جس نے زیارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کی اور زیارت کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبروں کی. اس نے کیا خبر دی کہ وہ قبریں مسنمہ تھیں، کوہان نما تھیں، اٹھی ہوئی تھیں، زمین سے اونچی تھیں. کنیاں اے نہیں ذکر تھے. ان قبروں پر فلک تھے مدر ابیض سے، یعنی سفید رنگ دے کنکر پے سن. یہ تو پتہ لگا بھی چونا گچ کوئی نہیں سن، چونا پکیاں نہیں سن، سنگریزے اتے پے سن جی. قال محمد رحمہ اللہ، اور اسی کو لیتے ہیں ہم کوہان نما بنائی جائے قبر، کوہان نما بنانا اور نہ مربع بنائی جائے تو بالکل برابر. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. تسنیم من السنام، وہ بنانا قبر کو بلندی میں اونٹ کی کوہان کی طرح. اور وہ تجسیس جس سے ہے، یہ تا معرب ہے جس گچ کا، اسی سے ہے جسس البنا تلا بہی. مسنمہ یعنی بلند تھیں، جبل کے سنام کے صفت پر. ناشیزہ اٹھنے والی تھی، نشز سے ہے یعنی جگہ بلند زمین سے. فالکن جمع فالکتن فلکتن بالکسر ٹکڑا، اور ٹکڑا یعنی اور قبروں پر قطعات اور کسرات تھے مدر ابیض سے، یعنی چٹے رنگ دے سنگریزے. اور اثر فلک الشق پھر ٹوٹے، اور اسی سے اشارہ ہے قبر کے عدم تجسیس کی طرف، اور قبر پر عدم بنا کی طرف. کس کے ساتھ؟ پکی اینٹوں سے بھی، چونکہ سنگریزے سن تو کچیاں سن قبراں، اور اس لیے کہ یہ جو ہے، اور جس جو ہے وہ یعنی بنا اس کی پکی اینٹوں کے ساتھ اور چونے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ استحکام سے ہے جی. اور مدر ٹکڑا لابن ان کچی اٹ دے ٹکڑے نو میں کہندے جے مدر جڑا نا جی ہوں، تو مطلب ہے وہ کچھ سنگریزے پیسن قبر ہوتے تے ولا یوربا، اس لیے کہ تربیع یہ روافظ کا طریقہ ہے، اور تستی بالکل زمین دی سطح دے برابر کر دینا یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. بس یہ مکروہ ہے، قبر تھوڑی جی اونچی ہونی چاہیے جی. گٹھ دا بھی ذکر ہے، پڑھیا جی کنی باری. کوہان نما بنانا اور ان کو چونا گچ کرنا. روایت کی یہ جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں خبر تھی مجھے اس بندے نے جس نے زیارت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی.
اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کی کہ وہ دھان نما اٹھی ہوئی تھی زمین سے، ان پر ٹکڑے سفید رنگ کے سنگریزوں سے، فرمائے امام محمد نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم دھان نما بنائی جائے قبر اور نہ مربع بنائی جائے وَهُوَ قَوْلُ ابن حنیفہ رحمہ اللہ محمد قال اخبرنا قال رضي الله تعالى عنه قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف انه قبر فلا يوطأ قال محمد وبه ناخذ ولا نرى ان يزاد على ما خرج منه ونكره ان يجسس او يطين او يجعل عنده مسجد او علم او يكتب عليه ويكره الآجر ان يبنى به او يدخل القبر ولا نرى برش الماء عليه بأس وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا یقالو کانا اے فی زمن الاول و عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تھا یہ رائج فی ذالک العہد کیڑی گل کہ بلند کرو قبروں کو حتیٰ کہ پہچانی جائے کہ وہ قبر ہے تے فلا یوتاؤ پس روندی نہ جائے، بے قبراں نو اچا کرو تاکہ پتہ لگے بھی کی ہے تے اتے کو روندے نہ انہوں جی بے نہیں کو اچھی کرو۔ اے بھی گل اس لئے بھی صحابہ پاک تابعین سے بھی سن دے سن بھی لوکی انجان دے سن۔ قال محمد رحمہ اللہ اور اسی کو ہم لیتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے حرج یہ کہ زیادہ اور بلا نرا اور ہم نہیں دیکھتے یہ کہ اضافہ کیا جائے اس مٹی پر جو نکلے قبر سے، جیڑی قبر وچوں نکلی ہے نا اس تو زیادہ نہ ہوئے تو جے ساری پاؤ تے مطلب پھر یہ تو ٹھیک ہوئی جی وہ اس تو زیادہ نہ ہوئے، لیکن یہ مٹی چونکہ جے فروڑی دی پھر پولی ہو جاندی پھر چوکھی ساری ہو جاندی ہے جی۔ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ وہ جڑی تھلے سامی بنی ہے نا اون دے وچ میت تے پڑیاں نے اون دے والی مٹی تے اُتے جڑی ہے نا اتلے وڈے ٹوئے والی مٹی دے وچ پے گی تے او مٹی تے زہر اُتے پینی ہے پھر جی تے بھی اس تو زیادہ نہ ہوے جی۔ اور مکروہ جانتے ہیں ہم یہ کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے یا متعین اتو لیپا شیپا اللہ اکبر یا بنائی جائے قبر کے پاس مسجد جی یا کوئی نشانی یا لکھا جائے قبر پر۔ امام محمد صاحب فرماندے نے وَنَكْرَهُ اور مکروہ ہے پکی اینٹ یہ کہ بنا کی جائے اس کے ساتھ اتے پکیاں اٹاں لانیاں یا یہ کہ داخل کی جائے پکی اینٹ قبر میں جی بھی پکی اٹ دی بنا اتے کرنی یہ بھی مکروہ ہے تے قبر وچ پکیاں اٹاں لانیاں باہروں کتابیں جو کوئی لکھیا ہوتے ہیں یا کون جو چاہی پٹی جاویے اور نہیں دیکھتے ہم پانی کے چھڑکنے کے ساتھ اس پر کوئی حرج تو قبر تے پانی چھڑکنا منع نہیں چونکہ ثابت سنت نال وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ او دیکھو او پڑھ لینا کانا جو کالو اور یزادہ اس لیے کہ زیادتی اس پر بمنزل بنا کے ہے جڑی نکلی ہوئی مٹی پاؤ علامہ خارجہ من ہو تراب سے۔ اچھا یا بنائی جا اس کے پاس کیا امام محمد رحمہ اللہ نے مکروہ سمجھا مسجد کو بنانا کس کے پاس تاکہ نہ کھینچے یہ کام کدھر مفاسد کثیرہ کی طرف جیسا کہ وہ مشاہدہ اس زمانے میں، اور بنانا قبر کو مسجد یہ تو مکروہ ہے بطریق اولا مکروہ تحریم قریب الحرمت اور عدم جواز قبر نو سجدہ گاہ بنانا ہے تو بالکل العلم بفتحتین العلامت بے جی اللہ اکبر ایک کتبے بچر سارا کچھ پایا میں ان کے آنکھا میں اے پڑھنا ہو رہے تو کرنا ہو رہے اور مکروہ ہے پکی اینٹ اگر نہ ہو زمین میں نرمی زمین سخت ہے تو پھر
وگرنہ کوئی حرج نہیں. اور آجر پکی اٹ نو کہندے نے بھی اگر زمین پربڑی جی ہے نا تو پھر اتنے کو تھلوں پکیاں اٹاں لا کے پھر گارے نال لمبے تے حرج اجازت ہے. القبرہ یہ مفعول ثانی ہے لقولی و یدخلو اول وہ آجر ہے. باسن یعنی پانی چھڑکنا یہ باس مستعمل ہے ندب میں یعنی مندوب ہے کیا کرنا حفاظت کرتے ہوئے اس کی مٹی کے لیے مٹ جانے جلدی ختم ہونے سے جی جلدی ظاہر پھر بابے نے جڑا ترجمہ لکھا ہونا سارے دے تھلے حاشیے لائے نے یہ جائز ہے یہ بھی جائز ہے ظاہر لانے سن کہ نہیں سن لانے تو لکھنا تا بھی لکھ تو ترجمہ لکھے تو بھی حاشیے لانا ہے ہوتے ظاہر جڑا اسی کردے ہیں ہوں جتھے وہ پچھوں جڑے دلیل آوے گے تو اصل اندر اپنا پچر تو جوڑنا ہے جی کیونکہ جو کچھ ہوں پیسہ نال لانا ہے جی وہ تو بریکٹ نال لانا ہی لانا ہے ظاہر اس تو بغیر تھوڑا چارہ نہیں جی میں نا کچھ بریکٹ تو بغیر بھی پیدا ہو پے کہ جو کچھ بزرگاں فرمایا انہوں من جان کچھ بریکٹ تو بغیر بھی پیدا ہو پے ہوں تو پنجی کے سارے بریکٹ لانے ہیں ڈر تو ورنہ لکھا ہے تھوڑے سامنے جی. جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں تھا یہ رائج اٹھاتے تھے لوگ نا کہا جاتا تھا وہ پہلے بھی اے جملہ بول دے سن صحابہ پاک دے زمانے ایک تو تینوں سمجھ کو نہیں ہوندی تابعین کے زمانے بھی ابراہیم نخعی فرماندے نے بھی اے جملہ بولا جاتا سی او بھئی قبر تھوڑی اونچی کرو تاکہ پتہ لگے بھی قبر ہے تین کو تو چڑھ نہ جائے یہ بھی جملہ بول دے سن لہذا مطلب اس زمانے دا جملہ دلیل ہے صحابہ پاک دے زمانے دا میرے یارہ کہا جاتا تھا کہ بھئی جس لئے قبر بندی سی تے جو کسی صحابی کول کھلوتا ہے یا تابعی تانسی بھی قبر اونچی کرو تاکہ پہچانی جائے یہ گل میرا یارہ کہ بلند گا اٹھاؤ نہیں اونچا کرو اونچا کرو تم قبر کو تاکہ پہچانی جائے کہ یہ قبر پس نہ روندی جائے کہ اتنے کو چڑھ نہ جائے بھی نیمی پتہ ہی نہ لگے جی. اور نہیں ہم دیکھتے کہ اضافہ کیا جائے اس مٹی پر جو نکلے قبر سے اور ہم مکروہ جانتے ہیں کہ چونا گچ کی جائے یا لیپا کیا جائے ہاں یہ متعین ہے یتعین اس کے پاس مسجد یا کوئی نشانی یا لکھا جائے اس پر قبر پر پکی اینٹ یہ اس کے ساتھ یا داخل کی جائے پکی اینٹ قبر میں پانی کے چھڑکنے کے ساتھ قبر پر کوئی حرج وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا شیخ لنا يدفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه نهى عن تربيع القبور وتدسيسها. قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناقص وهو قول ابي حنيفة رحمه الله. اچھا جی او قال حدثنا شیخ لنا ہاں یہ شاید ابو زبیر محمد بن تدرس اور یہ روایت کر دیں جناب جابر بن عبداللہ سے ہیں تو پھر امام صاحب دے نزدیک تے سونے دے درمیان دو واسطے ہوئے کہ ابو زبیر محمد تے او شگرد نے جناب جابر بن عبداللہ دے جی کہ فرماتے ہیں اچھا جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں ہمارے شیخ نے تے ساڑھے نزدیک ایسی بھی جدو سیکا نے اپنے ذمہ لے لیا تو وہ بندہ سیکا ہے او پائی او کہ مرفوع کرتے ہیں اس کو وہ ہمارے شیخ حضرت جابر کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے نزدیک مرسل مسند نالوں کبھی ہوندی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبر کی تربیع سے او تو مربع بنانی اور قبر کے چونا گچ سے سونے کی کیتا ہے منع فرمایا سرکار دا قول قال محمد وابے ہی ناخذو وہو وقولو مرضی تو جی
फरमाते हैं हदीस बयान की हमें हमारे शेख ने मरफू किया, उन्होंने इस हदीस को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक ये बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कबूर की तरकीब से और कबूर को चूना गच करने से। क़ाल मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा। मुहम्मद क़ाल अख़बरना अबू हनीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल लअन अता अला जमरतिन अहब्बु इलय्या मिन अन अता अला क़ब्रिन मुतअम्मिदन। क़ाल मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु युक़रहुल वतु अलल क़ुबूरि मुतअम्मिदन व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा रहिमहुल्लाहु तआला। हज़रत इब्राहिम नखी से रवायत आप फरमाते हैं अपने उस्तादां दे वास्ते नाल कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अलबत्ता ये कि रौंदूँ मैं आग के अंगारे पर, मैं अपने नंगे पैर अग ते अंगारे ते रखां ते थल्लों सड़ जान, ये अहब हैं मेरे नज़दीक इससे ये कि रौंदूँ मैं किसी कब्र पर मुताम्मिदन, मैं जान बुझ के किसी कब्र ते चढ़ा। सुने इंदे नालों मैं अंगारियां ते खलोवां ते मैनू ये ज़्यादा पसंद है भी कब्र ते खलोना एडा जुर्म है। काला मोहम्मद रहमहुल्लाह और इसी को लेते हैं हम, और मकरू है रौंदना कबूर पर मुताम्मिदन, और यही कौल है कि इनका अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का। बाकी तो सारे काम असी कर लेने, कब्रस्तान की जगह वास्ते सारे नूं दौरे पैंदे ने जी। तरीका है ना भी कारी साहब भी ज़मीन अपनी जेड़े जेड़े जिथे बैठे ने ज़मीन मुतयन करन, ज़मीन मुतयन करके जिमें पहलों नहीं प्लाट बना लेंदे सड़कां जी, मुतयन करके विच कम अज़ कम 2-2 फुट का इट्टां दा सोलंग ला देन, तोड़ो तोड़ मसला एक बनाता। इधर कब्रां दे निशान बने ने, फिर कब्रां 2 दे विच फुट 1.5 फुट दियां 2-2 इट्टां ला देन, ये सारे निशान बना देन भी इत्थे इत्थे कब्र बनेगी। हुण बाद विच उस राह उत्ते जाना 2 कब्रां दे विच खलो के अब्बे दी कब्र ते फातिहा पढ़ना ये आसान हो जाएगा। लेकिन असा तोना तुन्या हुंदा है भी जगह हुंदियां कोनी ते कब्रां नाल कब्रां चाढ़ी होने, फिर उत्तों जिसले अगां जाके कब्र दी जगह मिलदी दफनाने दी, इत्थे रहिंदे पाकिस्तान ही अच्छा, कब्र दी जगह मिलदी अगां जाके दफनाने दी। शहरां च वेखो ते वड्डियां कब्रस्तानां च ते मौलवी जी 300-400 बंदा कब्रां दी उत्तों नहीं टप के जा रहा हुंदा ते दफनान लग्या उन्हां चारपाई एक होर कब्र दे उत्ते रखी हुंदी क्योंकि थां ही कोई नहीं, ते सारे बंदे कब्रां ते चढ़े हुंदे ने जी। कि मौलवी तैर मैं कोई फलसफा सुना रहा कोई जी चीज़ां वेखियां शहरां च अखां नाल जी, सारे कब्रां पिंडां च लोग कब्रां उत्ते चढ़े हुंदे ने जी, सिर्फ ये भी तरीकाकार कोई नहीं। हालांकि तुम दसे भी कब्र बाकी जो सारे असी कलोनी बना लगे तो प्लाट बना लेने, सारा कुछ हो जाता है जी। तो कब्रस्तान भी मिल के सारे असा मरना है आप, तो उत्थे सोहना जाए पहले सिस्टम बनाया जाए, 4 दीवारी बना दी जाए, हर कबीला अपनी ज़मीन च कर लवे, 4 दीवारी बनाए 2-4 कनालां 2 कनालां ज़मीन जिन्हां कोल चौखी रख के चौरदारी बना के उहदे विच मौलवी जी प्लाट बन सकते हैं कि नहीं, विच एक वड्डा राह, फिर हर कब्रां दे दरम्यान इन्नी को जगह के जिथे खलो के हो दफनाना भी तो मतलब है कि फातिहा पढ़िया जा सके, तो इंज करके हो सकता, लेकिन इंज तो है कोनी जी। फिर खाम खा कब्रां उत्ते चढ़ना है तो इनू ना देना मजबूरी का जी, की करिए जी, और राह कोनी जी जी वो विच थां बच किवें गई कब्र दी, कब्रां उत्ते पूरियां ने एवें तोना तुन्या कब्र दे खाटिया ने उत्थे एवें विच कर दी तो बस ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए वो मेरे ओ यारो औला अन आता इसलिए कि मुसलमान मकबूर जेड़ा मुसलमान कित्थे वे इनू तकलीफ पहुँचानी, इनदी इहानत करनी ज़ंबे कबीर है। ये की है? इस वजह तो आपने फरमाया सी कि कोलियां ते पैर रखा मेरे वास्ते आसान है जी।
ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤਕਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕਬਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਹ ਕੋਣੀ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਵਾੜਨੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪੈਪ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਜੋਗੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੋਗੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜੁਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਰਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ। ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ, ਤੇ ਜੇ 100 ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ। जनाब इब्राहिम नखी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे, अलबत्ता ये कि रौंदू में जमरा पर अहब है मेरे नज़दीक से कि रौंदू में चढ़ूँ मैं कब्र पर मुतामिदन। बाबी ना खुजो मकरू है रौंदना कबूर पर जान बूझ कर। तो जेड़े अल्लाह के जाने जान बूझ के नहीं जानते जी, खातान ने जी, खातान ते भी पता कोई नहीं, कब्र हमवार हो गई तो उत्तों मौलवी नदीम लग गया किसी इलाके जो उत्थे निशान ही कोई नहीं, ये तो खातान हो गया। तो जे कब्र उन्होंने दिसदी पई बनी फिर उत्ते चढ़ गया तो खातान ने जी। हाँ जी। बाब वो जो औला है सलात अलल जनाजे पर। ये मसला पीछे भी गुजरा है जी। शाबाश जी। हज़रत हम्माद रवायत करते हैं हज़रत इब्राहिम नखी से जी। इमाम साहब रवायत करते हैं हज़रत हम्माद से भी और औन बिन अब्दुल्ला से भी, दोवां कोलों। तो हम्माद रवायत की जनाब इब्राहिम कोलों ते औन रवायत की इमाम शाबी कोलों जी। इस तरह इमाम साहब दे हो गए दो उस्ताद इत्थे, कौन, एक हज़रत हम्माद एक तो उन्हें रवायत की किंदे कोल, इमाम शाबी कोल न इब्राहिम। ये दोनों फरमाते हैं कि ज़ौज अहक बिस्सलात है मैयत पर अब से। बीवी फौत हो गई है तो बीवी ये ना मसले समझने वास्ते जिंदी गल होवे ना उथों रिश्ते कढ़ने ने, गुआढ़ियां वालों नहीं कढ़ने। जिंदी गल होवे ना रिश्ते उथों कढ़ी देने जी कि भाई औरत फौत हो गई, उसका खामद भी है उसका बाप भी है, तो ये दोनों बाबे फरमाते हैं कि ज़ौज अहक बिस्सलात है मैयत पर। केड़ी मैयत तो जी बीवी होंदी फौत हुई है बाप से। इन्हें ये गल फरमाई, लेकिन अगला कौल आ रहा है साडा फतवा उसते भी जी। जी जनाब इब्राहिम को जनाब शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि ज़ौज अहक बिस्सलात है मैयत पर बाप से। अगला भी पढ़ो। चल पढ़ तू पढ़ पढ़ अखबरनी रजुल अनिल हसन अन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अल अबू अहक्कु बिस्सलाति अलल मय्यित मिन अज़्ज़ौज क़ाल मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ु व बिही कान याख़ुज़ु अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु तआला। इमाम साहब फरमाते हैं खबर दी मुझे एक रजुल ने, उन्होंने इमाम हसन पाक से, उन्होंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, किन्होंने, इमाम हसन ने, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बाप हक बिस्सलात है मैयत पर बनिस्बत ज़ौज दा बाप। ओए औरत जिहड़ी मरी पई और नस्ली आज हुण पिट्टिया भी रिश्ते उतों कढ़ने ने जी। ये तुहानूं 50 साल में मैं नहीं समझा सकता, चंद मसले गए ने फस तुहानूं समझा नहीं सकता। विरासत का मसला जिहड़ी मैयत है ना इत्थों निकलना है, मैयत दी फुफी, मैयत दा पुत्र, मैयत दा भतीजा, मैयत दा फलाना, उधरों पर फुफी वाले नहीं चले जाना जी। जी इवें आ जिहड़ा जनाजा इहदी इत्थों पर जाना है जी। जनाजे दा खामद, जनाजे दा प्यो, हद हो गई यार। तो भी फरमाया जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला, पढ़ ले कौन पढ़ ली, मन करता पाया ना, कि आपने फरमाया कि बाप अहक बिस्सलात है किस पर, ज़ौज से। सुने ही गल,
عورت فوت ہو گئی ہے ਉਹਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ ہے جناب عمر بن خطاب امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کو لیتے تھے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وجہ اب کیوں حق ہے اس لیے کہ زوجیت منقطع ہو گئی ہے اور زوج ہو گیا اجنبی کے سے عورت سے اور باپ کے لیے حق اصوبت ہے اور عصبہ ہے اور حق ولایت بھی ہے لقول علیہ الصلاۃ والسلام انت و مالک علیہ اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی کے ساتھ قول کیا امام مالک اور امام شافعی نے بھی ایک قول میں ہون منع کرو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں خبر دی مجھے ایک شخص نے ایک رجل نے اور رجل سیکا نے امام صاحب اپنے ذمہ لے رہے ہیں امام حسن سے انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات جناب عمر فرماتے ہیں کہ باپ زیادہ حقدار ہے نماز کا میت پر زوج سے امام محمد فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم بابی کان یاخذ ابو حنیفہ رحمہ اللہ باب استحلال الصبی والصلاۃ علیہ باب بچے کی زندگی کے اثار کا ظاہر ہونا اور نماز پڑھنے اس پر باب بچے کی زندگی کے آثار کا ظاہر ہونا اور استحلال کو تیرا مرد پڑھ چکے جی نماز پڑھنی اس پر محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انه قال في الست اذا استحل صلی علیہ وورث وارث واذا لم يستحل لم يصلى عليه ولم یورث قال محمد رحمه الله تعالی وبه ناخذ والاستحلال ان يقع حيا وهو قول ابي حنیفہ رحمه الله تعالی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں سکت کے بارے میں کس کے بارے میں سکت ولد جو گر جائے اپنی ماں کے بطن سے پورا وقت پورا ہونے سے پہلے تے عذاب بن چکے سن سکت کے بارے میں کہ زستحلا کہ جب اس نے چیخ ماری یعنی زندہ سی تے پھر کی ہو گیا نماز پڑھی جائے گی اس پر اندہ جنازہ پڑھنا ہے تو باقی سارے کام کیڑے غسل اور وارث بنے گا شخص فوت ہوئے نا کون تے ان دی بیوی ہوئے حاملہ ان دی تے ان دا حصہ رکھنا ہے جس لئے جمے گا کڑی ایک منڈا وہ بعد فیصلہ ہوئے گا کنا رکھنا وہ بھی انشاءاللہ سراجی پڑھ دیں اللہ خیر کرے کو کتاب نیڑے لگ دی ہے تے اون دا حصہ رکھنا ہے تے او جمعیا تے زندہ سی تے او اپنی جائیداد دا وارث بن گیا تے پھر گیا فوت ہو ہون اے جائیداد ان دے ابے دی نہیں ہون ان دے جڑے رشتہ دار نے ہون ایتھوں جانا ہے باہر انہوں نے دینی اور جب نہ آواز نکالی بچے نے تو نہ نماز پڑھی جائے گی اس پر اور نہ وارث بنایا جائے گا یعنی نہ پہلے وارث بنے گا تو نہ ہوں وہ جائیداد کدے کرنی وہ بھی آ جائے گا باقی انہیں ورثاء وال لٹانی حصے دے برابر امام محمد رحمہ اللہ نے فرماتے ہو اسی کو لیتے ہم استحلال کیے استحلال یہ کہ واقعہ ہو بچہ حی بے پیدا زندہ ہویا ہے بہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اذا استحل یہ مبنی للفاعل استحلال یعنی بلند کی اپنی آواز بالبکا اپنے جمنے کے وقت مراد اس سے صرف اونچی آواز ہی نہیں وہ جو پائی گئی اس سے یعنی وہ شے جو پائی جائے بچے سے جی کہ ماں یا دلو جو شے دلالت کرے بچے کی جیسا کہ اونچی آواز نکالی رویا تو کی کیتا نچ ماری یا اس کا عضو نے حرکت کی واقعتاً بھی زندہ ہے جی وارثا ولد وارث بنے گا اگر نکلا اکثر اس کا پھر فوت ہو گیا اور اگر نکلا اس کا کل اور وہ حی تھا تو چوکھا ہون تو پہلے کی بن گیا تے وارث نہیں بنے گا این یا کا حیّن تفسیر کی اس کی معنی شریع کے ساتھ گے جی بابو ابراہیم نقی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت آپ
فرماتے ہیں سکھ کے بارے میں جب چیخ مارے تو نماز پڑھی جائے گی اس پر اور وارث بنے گا، اور جب نہ چیخ مارے تو نہیں نماز پڑھی جائے گی اس پر اور نہیں وارث بنایا جائے گا۔ یعنی نہ وارث بنے گا، جب تو نہیں بننا تو پھر کہ وارث بھی نہیں بنایا جائے گا۔ قال محمد وبه ناخذ اور اس بات کی ہے کہ واقعہ ہو حج وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ في السبيل يقع ليلا وقد كمل خلقه قال لا يحجب خلقه قال لا يحجب ولا يرث ولا يصلى عليه قال محمد وبه ناخذ ولكنه يغسل یوسل ويكفن ويدفن وهو قول ابي یدفانو باب تفیل کیوں بنائی ہونا ہے انہوں کو ڈانگا نہ پھینٹی لانی ہے۔ وہ ہوا قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا جی، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بچے کے بارے میں جو واقعہ ہوا میت پیدا ہویا اور تحقیق کامل ہو چکی تھی، خلقت اس کی اعضاء دے بن چکے سن تے میت پیدا ہویا تو امام ابراہیم نخعی نے فرمایا وہ حاجب نہیں بنے گا، وہ حاجب نہیں بنے گا اور وارث بھی نہیں بنے گا اور اس پر نماز بھی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم، لیکن غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، دفن کیا جائے گا، دیکھ جگہ پڑے سجے نام ہی رکھا جائے گا۔ وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بے خود رہوں جو وراثت رہندی پی تاں بس ایک مسئلہ جی تھے ہوندہ ہوتے پھر میری جان بن جاندی اور لا یحجبو کی حجب لغتاً منع روکنا، اصطلاحاً شخص معین کو منع کرنا ساری وراثت سے یا اور یہ منع کرنا دو قسم پر ہے۔ حجب نقصان وہ یہ کہ شخص معین کو روک دینا فرض مقدار سے، فرض عقل کی طرف اس سے، اور ایک حجب حرمان اور وہ منع کر دینا شخص معین کو ساری وراثت سے باوجہ پائے جانے شخص آخر کے کہ اگر وہ دوسرا نہ ہوتا تو یہ اس کا وارث بنتا، یہ اس کا بھئی فلانا ہوئے تو فلانے دی وراثت یا کٹ ہو جانی ہے یا بالکل محروم ہونا ہے، تو جن دی وجہ تو کسی دی وراثت حصہ کٹ ہوندا ہے یا محروم ہوندا ہے، انہوں آندے نے حاجب تے انہوں آندے نے محجوب، تے ایک حجب نقصان تے ایک حجب حرمان کے بالکل محروم کر دو۔ وہ تفصیل آوے گی نا، اللہ خیر کرے او بلا جے۔ اور سکت کون جڑا پیدا ہوا تو میت ہے نہیں حاجب بنے گا دونوں نو کے ساتھ، یعنی نہ حاجب بنے گا اپنے غیر کا کس سے، نہ حجب میں حرمان تے نہ حجب، اس لیے کہ یہ تو خلقتاً مرا ہوا ہے، یہ خلقتاً مرا ہوا ہے۔ رحمہ اللہ سے روایت ہے بچے کے بارے میں جو واقع میت حالانکہ تحقیق کامل ہو گئی تھی خلقت اس کی، آپ فرماتے ہیں نہ حاجب بنے گا اور نہ وارث بنے گا اور نہ نماز پڑھی جائے گی اس پر۔ قال محمد وبه ناخذ اور لیکن غسل دیا جائے گا اور کفن دیا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب شہید کو غسل دینے کا۔ سبحان اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یستشهد فیموت مکانہ الذی قتل فیہ قال ينزع عنه خفاه وقلم سوده فيكفن في ثيابه التي كانت عليه قال محمد رحم الله تعالى به ناخذ وينزع عنه ايضا كل جلد وسلاح ويزيدون ما احبوا من الاكفان فلا يغسل ولكن يصلى عليه وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو یستشہد شہید کر دیا گیا، یعنی میدان کارزار گیا جی تو اتھے لڑیا تو پھر زخمی ہویا، پس فوت ہو گیا اپنی اس جگہ میں کہ قتل فیہ جس میں قتل کیا گیا،
اور ارتساس نہیں انہیں حاصل کیتا، ارتساس اتنے فوت ہو گئے، انہیں اندہ کی حکم ہے؟ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں اتارے جائیں اس سے اس کے موزے اور اس کی ٹوپی وغیرہ اے لا لینا ہے، اور کفن دیا جائے اس کے کپڑوں میں، وہ کپڑے جو تھے اس پر اے مسئلہ آ گیا۔ امام محمد صاحب فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور اتارے جائیں بھی میت سے ہر چمڑا ہر ہتھیار، اور اضافہ کر دیں وہ جو پسند کرتے ہیں کفنوں سے، اگر تھوڑا ہے کفن تو پورا کر دیں، اور نہ غسل دیا جائے کس کو؟ اس شہید کو، لیکن نماز پڑھی جائے اس پر شفافے کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھنی، تفصیل پڑھی، سوال جواب پڑھے جے، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بے خدروں الذی قتل فی اشارہ الات مل، فائدہ نہیں حاصل کیتا، پس اگر اس نے فائدہ حاصل کیا بہیں طور کے کھایا یا پیا اور وہ یا کل تھا تو کیا کریں گے؟ ہن غسل نہ دینے والا مسئلہ شہید ہے وے، غسل نہ دینے والا کام ختم، خفا ہو یعنی اتارے جائیں اسے وہ جو نہیں صلاحیت رکھتا کس کے لیے؟ فرب اور کوٹ شوٹ حشب کو تھلے شہ پائی سی زیادہ کریں، یعنی اگر کم ہو کفن سنت سے، اور کم کر لیں اگر زیادہ ہو تو جی ہاں شابہ جی۔ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو شہید کر دیا گیا، بس فوت ہو گیا، اپنی اسی جگہ میں قتل کیا گیا ہے اس میں، آپ نے فرمایا اتارے جائے اس سے اس کے موزے اور اس کی ٹوپی، اور کفن کیا جائے اپنے اسی کپڑے میں جو ہیں اس پر، فرمایا امام محمد نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور اتارے جائیں میت سے بھی ہر چمڑا اور ہر ہتھیار، اور اضافہ کریں جو پسند کریں اکفان سے، اور نہ غسل دیا جائے، اور لیکن نماز پڑھی جائے اس پر، وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رحمہ اللہ فی الرجل یقتل فی المعرکۃ قال لا يغسل والذي يضرب فيتحامل الى اهله قال يغسل قال محمد وبه ناخذ وإذا حمل أيضا على أيدي الرجال حيا فمات غسل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رجل کے بارے میں جو قتل کیا گیا معرکہ میں مفعلتن، معرکہ میں قتل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ غسل نہیں دیا جائے گا، جڑا لڑائی چوتھی شہید ہو گئے نا انہوں، اور وہ جو یضرب مارا گیا بھی زخمی ہو گیا، پس فیتحاملو او یحملو اٹھایا گیا اپنے اہل کی طرف، تو زندہ آ گیا پھر فوت ہو جائے تو قال یغسل، فرماتے ہیں غسل دیا جائے گا کی غسل دیا جائے گا۔ باقی کو وہ پڑھیا سا جے مسئلہ کیڑا بھی حلوہ کی میں کھائی دے بھی جب تک جنگ لگی اندہ اعتبار نہیں، جنگ مکے تو پھر اعتبار ہے جی۔ جنگ دے دوران بھی کوڑے لاش رون دین گے زندہ ہے تو چک کے پیچھا لے آندہ ہے خیمے چ، تو جنگ جے لگی تو بندہ فوت ہو گیا سارے شہید نے غسل نہیں دینا، کوئی ہے یاد؟ جنگ مک جائے تو پھر اس ارتساس دا فائدہ ہے، پھر اگر ہویا ہے تو پھر انہوں غسل دینا ہے جی۔ آئے با میرے یارو، اچھا جی۔ قال محمد امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِي نَاخُذُ، اور جب اٹھایا گیا بھی لوگوں کے ہاتھوں پر زندہ جی، جلے مار کا ختم ہو گیا تو زندہ چوک کے لے آندہ، پس فوت ہو گیا تو غسل دیا جائے گا۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، مار کا موضع الجنگ اور لا یغسل، اس لیے کہ شہید ہے غیر مرتث ہے، اور نماز کیوں پڑھنی ہے؟ کرامت اللہ قال اے حماد فیتحامل اے محمد قال اخبرنا، مانا کرنا ہی کر لے ہی۔ رجل کے بارے میں جو شہید کیا گیا معرکہ میں، آپ فرماتے ہیں نہ غسل دیا جائے، اور وہ جو مارا گیا پس اٹھایا گیا اپنے اہل کی طرف تو فرمایا وہ غسل دیا جائے۔
قال محمد وبه ناخذ، اور جب اٹھایا گیا رجال کے ہاتھوں پر زندہ بس فوت ہو گیا تو غسل دیا جائے، وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا سالم الاختص قال ما من نبی الا بلغه من قومه القابة يعبد ربها وان حولها لقبر 300 نبی۔ اے دیکھ لو، حضرت امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، سالم افطس نے، کس نے؟ افطس نے، ایت کتاب ایک پہ ہے او تھلے او تھلے بسم اللہ۔ سالم بالاجنان الافطس جزری وثقہ العجلی و احمد بن حنبل بینما قال ابن معین صالح وقال ابو حاتم صدوق۔ سن دے پہ ہوں اے شاباش سے کا راوی جی۔ اچھا جی، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سالم افطس نے، وہ کہنے لگے کہ نہیں کوئی بھی نبی مگر وہ بھاگا اپنی قوم سے کعبہ شریف کی طرف تاکہ عبادت کرے اپنے رب کی، یعنی نبی قوم کو آخر کار کدھر تشریف لے آئے تاکہ اتنے ایک اللہ دی عبادت کریے جی۔ تو کعبہ تو پہلی بار آدم علیہ السلام بنایا سی، یاد ہے، طوفان نوح وچ شہید ہویا سی جی۔ تو نبی تشریف لے آندے سن جی تاکہ کیا کریں وہ، اور بے شک کعبہ کے چوپھیر البتہ 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ کتنی؟ اور مطاف نہیں اگے پیچھے سارا اوتھے، تو چونکہ طواف دی اجازت ہے جی تو اس واسطے وہ مسئلہ ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، کعبہ کے چوپھیر 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ اللہ اکبر، تو پیچھے بڑا سجدہ اسماعیل علیہ السلام دی قبر ہوتے ہوئے، جناب حاجرہ دی بھی ہوتے جی، سنے ہی اور ویکھن ادھروں او قبر آکزا فی الاصل جامع کے اندر لقبور جمع کے ساتھ ہے، وہ صحیح، اس لیے کہ انبیاء نے اقامت کی خانہ کعبے میں وصال کر گئے پھر دفن کر دیے گئے اتھے ہی جی۔ آگے سمجھ اے شاباش، ایویں بیت المقدس دے چوپھیر کافی سارے انبیاء دیاں قبراں نے جی، تے خانہ کعبے تے چوپھیر بھی کافی سارے انبیاء دیاں قبراں، 300 دا ذکر آ گیا کہ چلو جی۔ فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں سالم افطس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماتے ہیں نہیں کوئی نبی مگر وہ بھاگا اپنی قوم سے کعبہ کی طرف تھا کہ عبادت، اور ڈر کے نہیں نسیا اللہ دے حکم نال بھی کعبہ کی طرف آیا تو پھر باقی زندگی تھی گزاری۔ اور بے شک کعبہ کے چوپھیر البتہ 300 نبیوں کی قبریں۔ ہاں یہ ماں میں نبی ہے نا، انہوں جو نا کلیہ نہیں نہ بنانا کہ سونے دا روضہ پاک مدینہ شریف ہے، کچھ انبیاء بیت المقدس وچ نے، یعنی یہ بھی کثرت نالے میں ہویا بھی جی، کیونکہ نبی تو ساری تشریف لے آئے نا خانے کعبے، تے پھر جڑے اوتھے رہے نہیں گئے او تو اوتھی فوت ہو گئے، تے نبی تو سرکار بھی تو خانے کعبے بار بار تشریف لے آئے جی، کہ کوئی نہیں، پہلے عمرے واسطے آئے، اگلے سال عمرۃ القضاء واسطے آئے، پھر مکہ فتح ہو گیا، پھر سونے نے حج کیتا آ کے جی جی، تراتی جیرانہ تو سرکار عمرے واسطے گئے بار بار جی جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عطاء بن الصائب رحمه الله قال قبر هود وصالح وشعیب علیہم الصلاۃ والسلام فی المسجد الحرام۔ جناب عطاء بن صائب سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی
قبریں مسجد حرام میں ہیں. کتنے ہیں جی؟ جناب عطا بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جناب ہود، جناب صالح اور جناب شعیب علیہ السلام کی قبریں مسجد حرام میں ہیں. اچھا او نا نجف شریف نا حضرت مولا علی پاک دا مزار ہے تے اندے کولوں نا 3 کلے دور کنا روزہ بھی بنے تے قبراں بھی تے او ایک ہی قبر ہے تے مشہور ہے بھی حضرت ہود علیہ السلام تے حضرت صالح علیہ السلام دی قبر ہے بھی. تے 2 بار گیا فاتحہ پڑھیا ہے لیکن اے فرماندے پے نے بھی انہاں دی قبراں کتھے نے تو ایک جیڑی گل وچ اختلاف اوتھے ڈانگاں نہیں پھڑ لیندیاں جی. سنیا جی اوتھے ڈانگاں نہیں پھڑ لیندیاں. مہربانی جی. جی اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا من کر لیا جس دا اچھا جی اگے. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ او عطا یروان عبد الرحمن بن ثابت فاز قول عبد الرحمن لال عطا کے ان سے. جی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا زیاد بن علاقہ عن عبد الله بن الحارث عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنار امتي بالطعن والطاعون. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال بغض اعدائكم من الجن وفي كل شهداء وفی کلن. وفي كل شهداء. توجہ کروے امام صاحب نے روایت کی زیاد بن علاقہ سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے. حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے میری امت کی فنا طعن کے ساتھ ہے اور طاعون کے ساتھ ہے. میری امت کی فنا طعن کے ساتھ ہے اور طاعون کے ساتھ ہے. سونے خبر دیتی ہے بھی میری امت چوکھی انج جانی ہے کندے نال طعن اور طاعون کے ساتھ. تان اے نیزے لگنے یعنی لوگ انہاں نوں مارن گے جی بھئی غیر مارن گے انہاں نوں. چوکھی میری امت انج جانی تے سارے شہید ہون گے. اور طاعون عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تان تحقیق پہچان لیا ہم نے بے نیزہ مارنا تلوار مارنی بالا شالا چھرا گولی سارا بچے آ گیا. اور سونیوں طاعون کیا ہے؟ فرمایا تمہارے دشمنوں کا خفیہ تیر جنوں کی طرف سے. ایک منٹ شرح پڑھ لی پھر لکھی تمہارے دشمنوں کا خفیہ تیر جنوں کی طرف سے. اور سونے فرمایا ہر ایک صورت میں یہ سارے کیا ہیں. ہوں ادھر ویکھو پھر لکھیا جی فناؤ امتی یہ خبر دینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ جو واقعہ ہوگا سرکار کے بعد. یا تو سرکار نے خبر دیتی ہے بھی اینج ہونا ہے یا یہ دعا ہے سرکار کی امت کے لیے لیکن دعا خبر کی صورت میں. ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ساتھ یہ کہ حاصل ہو جائے سرکار کی امت کے لیے درجہ شہادت فی سبیل اللہ کا. یہ پھر سونے دی دعا کہ یا اللہ میری امت شہید بنا دے او بخشش ہو جائے او میرے حضور او فی سبیل اللہ قتل کے ساتھ کس سے دشمنوں کے انسانوں سے یا جنوں سے. تان یہ مارنا نیزے کے ساتھ زارا با ناسارا دومیں باب نے. طاعون وبائے عام سنیں اے وخز اے تان بالرمح جب کہ ہو وہ غیر نافذ یعنی وہ تان تمہارے دشمنوں کی طرف سے. دشمن کون؟ جن. خفیہ نیزے کے ساتھ جو مؤثر ہو کس میں؟ باطن میں. ہوں اندے وچ او بھی لوگ آ گئے جنہاں اُتے ظالمہ جادو ٹونے کر کے تے بندے بکار کر دیتے تے مار دیتے.
آئے کہ نہیں بیٹے؟ یہ خفیہ تیر نے سارے لیے جی. یا سونے خبر دیتی ہے تو یا سونے دعا کیتی بینج ہوئے جی. بے تعاون جڑا ایک تو وبائے عام ہے نا، ایک جنہ دے خفیہ تیر بے سازشاں بے اس قسم دی تکلیف بے جس نال بندہ فوت ہو جائے جی. اے سونے نے فرمایا بھی میری امت انج ہوے گی. اور وفی کل اے فی کل واحد من الطعن و تعاون کیے شہداء نے سارے جی. ایشا بس جی. جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری امت کی فلاح طعن کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق پہچان لیا ہم نے اس کو، بس تعاون کیا ہے؟ فرمایا انہوں ایک حدیث ہے پڑھی سی یا حضرت بے 2 منزلہ جہاز ہے بیڑی تے تھلے والے اتوں پانی لین جاندے نے تے وہ تنگ ہوندے نے پانی نہیں لین دیندے تے ہن تھلے والا بندہ پھٹا تروڑ ہوئے کہاڑی لے کے. پڑھی حدیث سونے فرمایا جے اتلے آ کے اندر ہاتھ ڈک لین گے نا تو سارے بچ جان گے. جے ہاتھ نہ ڈگیا تے ہے او یہ کیوں سنائی استاد جی؟ سنائی اس واسطے بھی بس تے بہ گئے جناب وہ جا رہی ہے صادقہ بات تے بلے بلے انہیں چاہ دیتی 150 دی سپیڈ تے سپیٹاں لا دیتیاں نے تے بندے سارے خوش نے. ہوں کدے ٹھا ہوئی ہے تو ایتھے خطرناک حالات نے بھی شہید ہوئے نے کہ نہیں ہوئے. یہ سارے جے ڈرائیور دا ہاتھ ڈکن نہ تو پھر وہ بدماشی کرے تو ہن تک کوئی شہادت دی امید ہے وے تے جے نال آکھن چاہ کرم والے کم نو ہوں جان کے مرے نے جی. میں یہ گل سمجھائی ہے بھی جی میں سونے فرمایا جی ہاتھ ڈک لین تو سارے بچ جان گے تے جے نہ ڈکن الٹا کم چاہیے ہون تے پھر یہ کم خراب ہوئے گا. لیکن کثرت نال مولوی جی بڑے خوش ہوندے نے لوکی جی بے مرے کیوں نہیں اسی ایتھے ٹھا ہونی چاہیے سی جی. مگروں پہ ہوندا ہے جی کرما والا میں ڈکیا بھی سی پترا نہ جائیں پر مگروں پہ جی. فرمایا تعاون تمہارے دشمن کا خفیہ تیر جن سے اور ہر ایک میں دونوں سے شہداء ہیں. کیا ہے شہداء شہداء ہیں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا علقمۃ بن مرثد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا قد أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة قبر أمه وعن لحم الأضاحي أن تمسكوه فوق 3 أيام فأمسكوا ما بدا لكم لا تزبدوا فإن انما نهيناكم ليتسع موسعكم على فقيركم على فقيركم وعن نبيذ في الدباء والحنتم والمزفة فانتبذوا فن اے امر دا سیگا ہے جی فانتبذوا في كل ظرف فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه باب فعل تفعيل ولا تشرب المسكر. قال محمد وبهذا كله نأخذ لا بأس بزيارة القبور للدعاء للميت ولذكر الآخر خیرات حضرت واہ واہ بس ہے میرا یار پہنچے. دھیان کرا جاؤ میرے او یارو. حضرت ابن بریدہ سلمی اپنے والد جناب بریدہ سلمی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیناکم. دھیان کرا جی یہ وہ حدیث ہے جن دے وچ ناسخ منسوخ دونوں موجود نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع کیا ہم نے تم کو زیارت القبور سے. فرمایا تانوں سے شروع جو منع کیتا سی بھی قبراں تے اور چونکہ بت پرستی دے زمانے کو نویں نویں جان چھٹی سی مطلب پھر نہ کہ قبر نو چوک کے سجدہ کیتے بیٹھے ہون جی. اس واسطے بذرا توحیدی پکے ہو جاننا تاکہ ہن کسی نو سجدہ نہیں کرنا تو پھر اجازت دیاں گے جی. ہے ہو اچھا.
منع کیا ہم نے تم کو زیارت القبور سے، پس زیارت کرو اب، پس زیارت کرو اب، اور نہ کہو حجر، نہ کہو اے نال تھوڑا پڑھ لو فرق چلتے ہیں، اور مرصد بفتح المیم، فضور ہوا، یہ ان احادیث سے ہیں کہ جن کے اندر ناسخ اور منسوخ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ صریح ہے فی نسخ نہی عن زیارتہا کہ قبروں کی زیارت سے نہی جو ہے اب وہ منسوخ ہے، یعنی پس زیارت کرو قبروں کی، کیونکہ قبروں کی زیارت کیا کرتی ہے؟ حجرن، یہ بضمے ہاتھ سکون جیم فحش، اوتھے فحش گلا نہ کرو، اوتھے جا کے انہوں کو فائدہ پہنچاؤ، بہت غریب نو کو وہ شے کو قرآن شریف پڑھ کے یا اتنے کوئی شے لے جاؤ غریباں نو ونڈ دو، کوئی کرو صدقہ ان دے واسطے کوئی بھلا کرو جی۔ تو فرمایا کہ بھائی زیارت کرو لیکن اتنے ہوں حجر نہیں کرنا، فوش گل غلط گل نہیں کہنی۔ پس تحقیق اجازت دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت میں، سونے فرمایا کہ مینو اپنی والدہ دی قبر دی زیارت دی اجازت ملی ہے اللہ دے پاسوں کی زیارت کر لو۔ اچھا اس وقت آشا لگا ایک منٹ پڑھ لو پھر میں عرض کرنا، اس میں بھی سونے اس میں دلیل ہے کہ رشتہ دار کی قبر کی زیارت کا جواز وہ رشتہ دار کے نہیں معلوم اسلام جی بھی اندر تے جا سکتے ہو، لیکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں ایک کروڑ باری کہنا کہ سرکار نو یہ پتہ سی کہ میرے والدین مسلمان نے، میرے یا دین ابراہیمی تے نے یا سونیا واسطے اللہ تعالیٰ زندہ کیتے تو سونیا کلمہ پڑھایا تو پھر قبریں چلے گئے، جیڑی بھی صورت ہے جی سونیا دے والدین پکے ٹھکے مسلمان۔ اچھا جی گل مک گئی، تو لیکن ایتھے ویکھ لو لکھیا جے کہ سونیا نو والدہ صاحبہ دی قبر تے جانے دی اجازت ملی، کسی اور جگہ آوے گا بھی اجازت نہیں ملی تو اسے اے گل ذہن چ رہے کہ سونیا نو اجازت ملی۔ اچھا جی ایک کہ اس ان نو پچھلے ان تے عطف پاؤنا ان زیارت القبور تے نال لانا ہے، اور سونے فرمایا اور منع کرتے تھے ہم تم کو قربانی کے گوشتوں سے، یہ کہ روکو تم ان کو 3 دن سے زیادہ، تانوں پہلے منع کرتے سا بھی گوشت صرف 3 دن ہی کھانا ہے تاکہ غریباں نو بھی دیو، تاکہ بسم اللہ دھیان میں نکو، سونے فرمایا فم سے کو پس روکو گوشت کو جو زہر ہو تمہارے لیے، بتزبدو اور اس کو ذخیرہ بنا لو جی، میں جنی چیر رکھ سکتے ہو رکھ لو، تو ان دا طریقہ جڑا پرانا سی نا جڑا خراب نہیں ہوندا فریجاں میں تے پھر گند بن جاندا ہے، دسیا سی بھی گوشت نو بھن کے نہیں، گوشت نو ابال کے نا پانی وچ چنگا تھوڑا جہا نمک پا کے تے پھر انہوں سکا دیو، سنیں تے سکا کے تو سال پیار نہ کچھ بھی نہیں ہوندا جی۔ اج میں جنوں کوفتے تے پنجابی چ وڑیاں آندے نے جی، گوشت دی بندیاں نے جی، تسی وڑیاں ہی آندے گور کوئی آندے ہو کہ نکلیاں آندے ہو، چلو خیر۔ اچھا سونیا نے قربانی دے گوشت تو منع دی وجہ بیان کی تھی کہ بے شک ہم محض منع کرتے تھے تم کو تاکہ وسعت کرے تمہارا امیر اپنے فقیروں پر جی، کہ تاکہ انہوں نے بھی گوشت دے دے۔ 2 شیاں تے جسلے شراب حرام ہوئی نا، جیڑیاں پانڈیاں میں جو شراباں بنا دے سن، سونے فرمایا پانڈے استعمال کرنے ختم، نبیز بنائی دا سی، نبیز وہ تو جائز سی، شراب جنہ چ بندی سی، وہ ایک پانڈے دا نام سی دبا، ایک ہنتم تے ایک مزفت، اور منع کرتے پچھتف پا کے اور منع کر کیا ہم نے تم کو نبیز بنانے سے، دبا وہ تو شراب تھا پہلے، پھر بھی نبیز دبا میں اور ہنتم میں اور مزفت میں، پس نبیز بناؤ اب تم ہر برتن میں بھی، جڑے تہاڈے گھر برتن پرانے پہ جنہ شراب بندی سی نا صاف کر کے تے نہ جو نبیز بنا سکتے ہو۔ ہن سنو گل قانون سنو
کیونکہ برتن نہیں حلال کرتا کسی شے کو اور نہیں حرام کرتا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے کس چیز کو حلال کرنا ہے کس کو حرام بنانا ہے اللہ کا کام ہے. اور سونے فرمایا اور نہ پیو مسکر کو. نبیز جدو نشے تک پہنچ جاتے پھر اس نو نہ پیو. کالا کنے مسئلے وچ آ گئے جی. کالا محمد رحمہ اللہ وبہذا کلہ ناخذو. نہیں کوئی حرج قبروں کی زیارت کے ساتھ میت کے لیے اور آخرت کو یہ آخرت والا یاد والا کیس تو کونی ہے گا تو نال دی قبر پکی. تو یار گل سن اسی کو مرے ہیں ابے دی قبر پکی کرا دئیے جی. اتنے آ مشورے ایسا کرنے نے جی. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. او اداہی او عطف زیارت القبور تیس صفحے تے اداہی بے تشدید یا اداہی تخفیف جمع دہیا معنی ان کے ذخیرہ بنانے سے کھانے سے. معاذ ہم نے ابو داود میں ہے کہ انا کننا نہیناکم تاکہ لیتاسع اے لینفقا خرچ کرے تمہارا امیر جی اے غنیکم کس پر تم اپنے فقیروں پر. اور نبیز اے مائے تمر ہندائی اور کھجوراں پانی چ پائیاں یا مائے زبیب ہندائی انگور جڑے نا پانی چ پا دیتے او زخمی کر کے تھوڑے تھوڑے تے شیرہ وچوں نکلیا پھسے تے پھر او پیتا جی. وہ کہ مباح ہے پینا اس کا. او سرکہ یہ ہوندا پر ساڈے کول سرکہ اور سیاپا ہوندا جویں ہر شے نمبر 2 اسی آپ بھی نمبر 2 ہی. اچھا جی. اور وہ جو ابھی لم یشتدا اور نہ مسکر ہو تو اجازت ہے جی. دبا بضم دال تشدید با ایک کڑھائے خشک یعنی برتن جی. اے جڑا جے نا دبا اصل یہ ہوندا سی بابا کگو. اے کدو ہوندا نا کدو گول کدو اے ایڈا وڈا بھی ہو جاتا ہے. ایک تا پیٹھا ہے نا آ جڑا دیسی کدو ہے جی اے پھر جلے پورا وڈا ہو جاتا سی نا جی اتوں تھوڑا جا سوراخ کر کے نا تے اندے اندروں جڑا نرم جا گودا انہوں کٹ دینا پھر انہیں سک جانا. یہ پھر مضبوط ہوندا ہے کیونکہ کدو نو چھلو نانا تے پکاؤ ان دی چھل بڑی دے انہی گوشت پہلوں گل جاندہ کدو دی چھل بعد وچ گلدی ہے جی. تے او پھر اے انہاں رکھے سن انہاں وچ بھی تھوڑی تھوڑی شراب بن اے دبا سی جی جی سمجھاندی بھی جی. تے او دوجا جڑا سی نا اگلا او ویکھو ادھروں وہ دیس جگہ دورہ شریف کنی باری پھر آئے گا جی ذکر انہوں دا جی تج پڑھ لو گے تو سمجھ آ جائے گی. ہنتم ایسی جرار خدر بے کڑا جن دے ہوتے ساوا رنگ ملیا ہونا جی. اور جی میں آج کل مٹھے پائے ہوندے نے تو ساوے رنگ دے کڑے ہوندے نے جی. اچھا مزفت ایسی کہ جن دے ہوتے وہ تارکول ملیا ہوندا سی کالا کر کالا دے رنگ ملیا ہوندا سی تارکول بھی انہاں وچ شراباں جو بندیاں سن جی. ولا تشربو بھئی مسکر نہ پیو کیونکہ ہر مسکر حرام ہے اور وہ کہ نشہ دے کثیر اس کا پس اس کا قلیل بھی. بابی قال محمد وہو روایت نبی حنیفہ بابی یوسف رضی اللہ عنہ والے الفتوہ ٹرو ٹرو شب جی میں نہ کرو. اپنے والد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سرکار نے فرمایا منع کیا ہم نے تم کو قبور کی زیارت سے بس آپ زیارت کرو تم قبور کی اور نہ کہو تم حجر بس تحقیق نہ کہو فوش بات یعنی شریعت خلاف گل نہ کرو اتھے جی. یہ نہیں کہ باقی جگہ جائز ہے خاص کر کے قبرستان جی. بس تحقیق اجازت دی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سونے اپنا نام مبارک لے کے فرمایا بھی سانو اجازت کن دی طرف اجازت ملی اللہ دی طرف جی. اپنی والدہ کی قبر کی زیارت سے اور قربانی کے گوشت اے پچھو منع کرنا اور منع کیا تھا ہم نے تمہیں تم کو قربانیوں کے گوشت سے یہ کہ رکھو تم اس کو 3 روکو ہاں پس روکو وہاں اس کو جو زہر ہو تمہارے لیے بھی جنی دیر مرضی اور ذخیرہ بناؤ. منع کیا تھا تم کو تاکہ خرچ کرے تمہارا غنی اپنے فقیروں پر. تیسری شاید جس کو منع کیتا سی اور عطف پا کے منع کیا تھا ہم نے تم کو نبیز بنانے سے دبا میں ہنتم میں مزفت میں
پس نبیز بناؤ اب ہر برتن میں. بس بے شک کوئی بھی برتن نہیں حلال کرتا کسی شے کو اور نہ ہی حرام کرتا ہے کسی شے کو. ہن ویکھو نا بھی کسی دے اندروں وہ چیز مکانے واسطے وہ پنجابی چاہتے ہیں مدعا گم کرو. چونکہ پرانا بتاں دے سامنے پوجا پاٹ ہے سی کچھ عرصہ قبراں کو منع کیتا قبر تے جانا ہی نہیں جی تک دماغ چ چیز ہی نکلے بھی سجدہ صرف اللہ نو سجدہ تے جس لئے گل گئی پک ہن فرمایا قبراں تے جاؤ جا کے فاتحہ پڑھو تے انہاں نو جڑا تسی آخرت نو یاد کرو. تے ساڈے تے غرضاں ہی اور تے ساڈے تے ماحول ہی اور ہر شے بدل ہی گئی بھی جی. بزرگاں دی قبر نو ویکھ کے آخرت نہیں یاد ہوندی تے فاتحہ پڑھ سکیں نہیں جفے مارن کے مطلب ہے یعنی ایسا تو اور ماحول بنا دیتا ہے نا. لیکن جی غرض ہے شرعی ہوتے بھی اتنے جا کے انہوں نے سالے ثواب کرو تو انہوں قبر نو ویکھ کے کی کرو بھائی اے جی اللہ دے پیارے سن انہاں تے موت ہے تو میرے تے بھی ہونی میں بھی جانا ہے جی. اور نبی کو تو مسکر کو قال محمد بہذا کلہ کوئی حرج نہیں قبروں کی زیارت دعا للمیت کے لیے تے اور آخرت کی یاد کے لیے. ہوں آگو مسئلہ بس دلیلاں بنا لی ہیں جی ہوں اعلیٰ حضرت چھک تھرو کے آخیا بھی یار صرف عالم جنوں عبادت دا تے تعظیم دا فرق پتہ ہے جنوں عبادت اور تعظیم کے فرق کا پتہ ہے وہ اگر بوسہ دینا چاہے تو اجازت یہ نہیں فرمایا بوس تے فرض کی کرے اجازت باقی بھی قبروں بوسے نہ دین جی یہ جڑی رضویت اساں بنائی ہے یہ اعلیٰ حضرت دی رضویت نہیں ہے کیوں نہ دی ہے یہ اساں بنائی ہے جنہاں سے نام رکھا مشن رضا آپ نے بدنام کرنے واسطے جی نعوذ باللہ جی. باب قراءت القرآن باب قرآن کی قرات کا باب قرآن کی قراءت کا نماز وچ ویسے جتھے بھی قرآن کے میں پڑھنا ہے جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا یحیی بن عمرو بن سلمہ عن ابیہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من اقترأ منکم بالثلاث الآیات اللاتی فی آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ فقد اکثر واطاب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا من اقترأ اے جس نے پڑھی تم میں سے 3 آیات وہ 3 آیات جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کتنے شروع دیا نے 3 آیتاں ادور کی یہ گل پوچھتا پیا کہ یہ تو پڑھیاں سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کسی رات میں کی تو پس تحقیق اس نے کثرت کر لی و عطابا جی او ویکھو نے کی جمع کر لیا جی بھئی انہیں بڑا ہی بہت ساری خیر جمع کر لے بہت ساری خیر جمع کر لے اور ویکھو نا در میرے یارو بسلاس یعنی من قول تعالی للہ الہ کسی رات میں راتوں سے یا کسی صبح میں کما فی روایات اکثارا و عطابا یعنی کثرت کر لی اس نے کس میں خیر کے جمع کرنے میں اور بنا لیا اس نے امر طیب کیونکہ 3 آیات جامع ہیں دنیا اور آخرت کی دونوں خیروں پر اور نہیں داخل ہوتا اس کے گھر کو شیطان اس رات وظیفہ پکائے نوں بے راتی اگر اے رکوع کر پڑھیے تو اس رات ان دے گھر شیطان تو جے دینے پڑھو گے تو پھر بھی نہیں ہوئے گے جی. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ جس نے پڑھا تم میں سے 3 آیات کو وہ جو سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کسی رات بس تحقیق کثرت کر لی اور اس نے خیر جمع کر لی کثرت خیر جمع کر لی اور اس نے بہت اچھا کام کر اس نے اپنے لیے طیب بڑی نعمتیں جمع کر لی ہیں جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد بن ابراہیم رحمہ اللہ تعالی قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تهز القرآن تهز لا تهزل لا تهز القرآن كهز الشعر ولا تنثروا كنثر الداقل. قال محمد وبه ناخذ ينبغي للقارئ أن يفهم ما يقرأ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.
یہ حدیث تے آرام نال پڑھنی سی جڑی تیز پڑھی جن دے وچ مسئلہ آرام نال پڑھنے والا میں تاں چپ رہا بھی انہوں قسم کھانے چ پئی سو کہ آئے وچ کم چاہی جاندا ہے جی۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نہ تیز تیز پڑھو قرآن کو جیسا کہ تیز تیز شعر یاد کرنے والا دہرائی کرتا ہے، اور ترنم والا نہیں، وہ تو او پہ جاندی کتوں تک تے او چند تو مڑ کے آوے گی واپس۔ اے جس لئے بھی شعر زبانی یاد کری دینے تیز تیز، فرمایا انج نہ قرآن پڑھو جی میں شعر آلا جلدی زبانی شعر یاد کر رہے، انج قرآن نہ پڑھو۔ ایک منٹ پڑھو نا پھر اگے چل دیں پتر۔ لا تحزو من الحز بفتح الحا تشدید زال وہو شدت بولیا جناب تیز، یعنی نہ جلدی کرو تم قرات میں جیسا کہ جلدی کرتے ہیں کس میں، لہذا ان دے وچ ترغیب ہے کس پر، واپس چلو، اور نہ بکھیرو قرآن کو جیسے بکھیرنا ردی کھجوروں کو، نہ کھجوروں کو، اے ویکھو دروں اچھا، اور نہ بکھیرو اس کو، یہ نشر میں ناسارا، یعنی نہ گراؤ پھینکو تم قرآن کو جیسے پھینکنا کھجور جو ردی ہے، اس حیثیت سے کہ گریں حروف قرات میں، یعنی پتہ ہی نہ لگے بھی کی ہوندا پہ جی۔ ادکل بفتحتین ایک نو ہے من ادرا تمر، جڑے وچوں ردی کھجوراں ہوندیاں نے کٹیا جیاں، سنیا جی بھی اونج بھی او یا جڑے اگلے علاقے چ ہوندیاں نے گٹک موٹی تے گودا تے تھوڑا جہا نکی نکی کھجوراں کالیاں جیاں، وہ بھی کھاؤ تے پتہ کون لگتا کہ منہ چ کچھ ہے گئی کہ ہے کہ گٹکے باہر سٹی جا رہے ہیں جی۔ تو او اے وک بھی قرآن نو انج نہ کرو، قرآن نو اے پاویں 100 واری پڑھا دیاں، رمضان ہے جو اسا کرنا ہے وہ تو اسا کرنا ہے، کیونکہ پیسے نہیں ملتے، وہ عادت کنے پائی ایسا، وہ تو اسا کرنا ہی کرنا ہے، اس کو تو کھلونا ہی نہیں جی۔ اوے میری توبہ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں، ینبغی واجب ہے قاری کے لیے، اور قرآن پڑھنے والا بیماری کو ساڑھے ملک چ قاری ایک وکری اصطلاح بن گئی ہے جی۔ واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ سمجھے وہ جو بے میں جڑا پڑھے ہیں مطلب معنی کی انہیں سمجھ کے پڑھے، واہ واہ آئے جی بزرگوں کال کوفے ہی رہن دے تسی تواڈے اسی کال ہور اساں لینے نے، یہ تو ہن سارے کال تے نہیں سڑ لے سکتے ہیں جی، وچ کوئی چھڑنے بھی تے ہیں جی، نعوذ باللہ جی۔ او ہو ہاں جی میرے یارا، جناب ابراہیم فرماتے ہیں فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تیز تیز پڑھو تم قرآن کو جیسے پڑھنا شعر، تیز تیز پڑھنا شعروں کا یاد کرنے واسطے، اور نہ بکھیرو تم قرآن کو جیسے بکھیرنا ردی کھجوروں کا، کہتے سٹی کہتے سٹی پتہ ہی کون جی۔ قال محمد وبہ ناخذ، واجب ہے قاری کے لیے یہ کہ سمجھے جو پڑھ رہا ہے، وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عاصم بن ابي نجود اے نجود نہیں ہے گا، نجود لفظ ہاں، عن ابي الاحوص فعول دے وزن تے جی۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ او تعالی کتاب ویکھ لے جڑی لیندی جوندے چوں جڑی او المغنی جی اگے جانا بالاحوص سے، عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اما ان بكل حرف يتلو طارق 10 صلاه اما اني لا اقول لكم الف لام ميم حرف ولكن الف ولام ومیم 30 حسنۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے فرمایا بہرحال بے شک ہر حرف کے بدلے کہ پڑھتا ہے پڑھنے والا، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور بہرحال بے شک میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، اور لیکن الف 1 لام 2 میم 3 30 نیکیاں، کتنی؟ اور دیکھو دروں میرے او یارو،
اور تال اسم فاعلی تلاوت کرو الف یعنی الف حرف ہے لام بھی اور یہ تو ہر حرف کے بدلے تو کل کنیا ہو گئی اے آپ نے فرمایا جی منع کرو جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں بہرحال بے شک ہر حرف کے بدلے کے پڑھنے والا 10 لکھیا ہے بہرحال بے شک میں نہیں کہتا تمہارے لیے کہ الف لام میم ایک حرف ہے لیکن الف اور لام اور میم 30 ہیں جی ایک اور محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ اور بندہ بڑی دیر دے انتظار کرتا ہے پہ جی ایسا حدیث دم جی قال لا يتحول الرجل من قراءة إلى قراءة قال ابو حنیفہ جانی حرف عبد اللہ و حرف دن بغیر ہی حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہ پھرے رجل ایک قرات سے دوسری قرات کی طرف نہ پھرے ایک قراءت سے دوسری قراءت کی طرف ان ایک باری پڑھ لیجیے نا لا پھر اگلی گل پھر پڑھتے ہیں پھر سمجھ آئے گی لا یتحول ہو یعنی نہ منتقل ہو ایک قرات سے اور روایت کی گئی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نازل ہوا قرآن 7 لغتوں پر پس وہ جو پڑھے ایک لغت پر ان سے پس نہ پھرے اس کے رغبت کرتے ہوئے اراض کرتے ہوئے پہلی سے ادھر پھرے یعنی نئی حسین ہن سنا جی اور قراءتاں نئی حسین یہ کہ پڑھے ایک رکعت میں قرات جناب عبداللہ بن مسعود کی اور دوسری رکعت میں قرات جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یعنی ایک حرف جناب عبداللہ کا اور ایک حرف جناب زید کا اور ان کے غیر کا بھئی ایک آیت اس قرات دوجی آیت اس قرات تیسری اس قرات انج بھئی نہ کرے جو کوئی سمجھ آئی ہے سمجھ لا میں نے نہیں پتہ کی سمجھ آئی تینا جی میں ہی کچھ لکھا ہے سمجھا دیتا ہے جی قراتاں یاد کرنیاں منع نہیں قراتاں منع نہیں بنو سارے یاد کرے لیکن جلے تلاوت کر رہے تو جیڑی قرات کر رہے وہ کرے مکا کے پھر دوسری قرات شروع کرے جی جناب ابراہیم او نہ منڈیا تلاوت کی تھی نا تے سجے رات سوجے رات وہ 3 باری پڑھیا نے تو بڑی دنیا خوش ہے بلے 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 وہ سارے کاری سن یہ دسن والا تو کون نہیں سنے گا بھی ایکو تھاں تے 3 باری نہیں پڑھنا جی ایک قرات پڑھنی جی جناب ابراہیم نقی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ پھرے رجل ایک قراءت سے دوسری قراءت کی طرف قال ابو حنیفہ تھا یعنی ایک حرف اب کچھ اینا بھی لکھے جاندے ہوتے آشا پڑھ لیں جناب اور بھی علی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو